أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور سرکار والا تبارک دو عالم کے مالک و مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے۔ اے لوگوں، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا میں بکثرت درود شریف پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، سچے نیت سب سے افضل عمل ہے۔ آئے ہم نیتیں کر لیتے اللہ پاک کی رضا پانے اور ثواب حاصل کرنے کے لیے اجتماع میں شریک رہیں گے انشاءاللہ۔ مسلمانوں کی قرب کی برکتیں حاصل کریں گے انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ ہفتہ وار اجتماع میں کثیر تعداد اسلامی بھائیوں کی ہے۔ سب کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں، مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر سنانے کے لیے آپ تشریف لے آئے۔ آپ سننے کے لیے، ہم سب سننے سنانے کے لیے جمع ہو گئے۔ ماں اللہ پاک کا ایک انمول تحفہ ہے، قدرت کا ایسا عظیم یہ تحفہ ہے۔ ماں کا مقام قرآن و حدیث میں بیان ہوا ہے۔ ماں کا فرما بردار اللہ پاک اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رضا پانے میں کامیاب ہوتا ہے۔ ماں کے خون جگر سے اولاد کا وجود بنتا ہے۔ ماں کئی سال تک اپنی اولاد کو تھپکیاں دے دے کر سلاتی ہے۔ ماں بیمار اولاد کو دیکھ کر تڑپتی اور آنسو بہاتی ہے۔ ماں بیمار اولاد کی خاطر سخت ترین سردیوں کی راتوں میں بھی جاگ کر اس کی تیمارداری کرتی ہے۔ ماں بیمار اولاد کی خاطر مہنگے اسپتالوں اور دواخانوں کے چکر لگا کر اپنے زیورات بیچ کر بھی اس کا علاج کرتی ہے۔ ماں اولاد کے مستقبل یعنی فیوچر کو سنوارنے کے لیے اپنی تمام تر زندگی کو اولاد کے لیے صرف کر دیتی ہے۔ ماں اولاد کے لیے سایہ دار درخت کی طرح ہوتی ہے۔ ماں خود گرمی برداشت کر کے اولاد کو پنکھا جھیلتی ہے۔ ماں اولاد کو چھاؤں میں بٹھا کر خوب دھوپ میں بیٹھ جاتی ہے۔ ماں اولاد کے ناز و نخرے اٹھاتی ہے۔ ماں قرض لے کر بھی اولاد کی فرمائشوں کو پورا کرتی ہے۔ ماں اپنے شوہر کی وفات کے بعد اولاد کو در در بھٹکنے نہیں دیتی، خود کام کاج کر کے لوگوں کے برتن بسا اوقات دھو کر بچوں کی پرورش کرتی ہے۔
ماں اولاد کو اچھا انسان بنانے کی کوششوں میں مصروف رہتی ہے. ماں اپنے حصے کا نوالا بھی اولاد کو کھلا کر خوش ہو جاتی ہے. ماں کبھی بھی اولاد کے لیے برا نہیں سوچتی. ماں کے پاس اگر آپشن نہیں ہے تو خود ٹھنڈی زمین پر سو کر اولاد کو اپنے سینے پر سلا لیتی ہے. ماں مشکلات میں اولاد کو ڈھارس بندھاتی ہے. ماں معذور اولاد کو بھی بے سہارا نہیں چھوڑتی. ماں نافرمان اولاد پر بھی شفقت و مہربانی کرتی ہے. ماں نہ تو گھر کو ویران کرنے دیتی ہے، اولاد کی خدمت میں لگاتار رہتی ہے. ماں کا خدمتگار چین و سکون کی زندگی گزارتا ہے. ماں کی خدمت اولاد کو جنت میں داخل کروائے گی. ماں کو راضی رکھنا اولاد پر لازم ہے، اور ماں کو ناراض کرنے سے ہر بار بچنا چاہیے. میری اور آپ کی محبت اگر کسی سے ہے تو اس میں اپنا لالچ چھپا ہوا ہوتا ہے، لیکن ماں باپ اپنی اولاد سے بغیر لالچ کے محبت کرتے ہیں. بس یہ کہنے کو ہے کہ میرا لال میرے بڑھاپے کا سہارا ہوگا، مگر ایسی اولاد جو بڑھاپے کا سہارا نہیں بن سکتی ان کو ماں باپ جدا نہیں کرتے. دنیا میں دیکھا ہوگا بعض بچے پیدا ہوتے ہی مینٹلی طور پر ڈسٹرب رہتے ہیں. ڈاکٹر رپورٹ دے دیتے ہیں کہ یہ پاگل ہے، زندگی بھر اس کی عقل نہیں آئے گی. تو ماں نے کبھی بھی اس سبب سے ڈاکٹر کو نہیں کہا کہ اس کا لے کر میں کیا کروں، اس کو زہر کا ٹیکہ لگا دے، زہر کا انجیکشن لگا کے اس کو مار دے. ماں کی ممتا نے کبھی گوارا نہیں کیا. بہت سے بچے اپاہج پیدا ہوتے ہیں جو کسی کام کے ہوتے نہیں، ایسی بیماریاں لے کر پیدا ہوتے ہیں کہ بیچارے بس پڑے رہتے ہیں بیڈ پر. 18 20 سال کے بچے ہو جاتے ہیں. لیکن ماں وہ پہلے دن ہی کی طرح جب یہ بچہ پیدا ہوا تھا 18-20 سال سے ویسے اس کی خدمتوں میں مصروف ہے. لوگ اس سے گھین کھا کر بھاگ جاتے ہیں، ماں نہیں بھاگتی. کیسا یہ عظیم تحفہ ہے قدرت کا جس کو ماں کہتے ہیں. اور آپ میں بہت سو کی مائیں زندہ ہوں گی. ماں کی قدر کر لو اس سے پہلے کہ ماں مر جائے. ہمیں سے بہت سے لوگ ماں کو بہت ایزی لے لیتے ہیں، بہت ہلکے میں لے لیتے ہیں، اس کے قربانیوں کو یاد نہیں رکھتے. ماں عدم توجہ کا شکار ہو جاتی ہے. ہمیں سے بہت سو کو یہ پتہ نہیں ہوتا میری ماں کی خواہش کیا ہے، میری ماں کی پسند کی چیز کیا ہے. عبدالحبیب بھائی نے بڑی پیاری بات کہی تھی. فرمایا تھا ماں کو یہ تو پتہ ہوتا ہے میرے کون سے بیٹے کو اور کون سی بیٹی کو کیا پسند ہے، لیکن بیٹا اور بیٹی یہ طے نہیں کر پاتے ماں کو کیا پسند ہے. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ماں بہت ممتا والی ہوتی ہے. ایک مرغی جب اپنے چوزوں کو لے کر چلتی ہے، باز یا کوئی شکاری پرندہ کسی چوزے کو لے کر اڑتا ہے تو یہ مرغی اتنی اونچی اڑان تو نہیں اڑ سکتی، لیکن پھر بھی اس کے پیچھے پیچھے شور کرتے ہوئے جمپ کرتی ہے. حالانکہ وہ
بہت اوپر اڑ چکا ہوتا ہے اس بچے کو لے کر، لیکن پھر مجبور کیا ماں کی ممتا نے، ماں کے پیار نے، ماں کی محبت نے۔ ایک کلپ دیکھی تھی میں نے، ہرن اور اس کا چھوٹا بچہ دریا پار کر رہے تھے، تو وہاں سے دریائی کوئی جانور آیا، مغربت جسے ہمارے یہاں کھانا کہتے ہیں، وہ آیا، اس نے اس بچے کو کھانا چاہا، اٹیک کرنا چاہا، تو وہ جو ہرن تھی وہ بیچ میں آ گئی، اس نے اپنا سر، اپنی گردن اس مگرمچھ کے حوالے کر دی، بچے کو اٹیک نہیں کرنے دیا، اس کو پکڑ کر جو کچھ بھی کرنا تھا اس جانور نے کر لیا۔ ماں بہت محبت والی ہوتی ہے، ماں کی ڈانٹ میں بھی محبت ہوتی ہے، ماں کے مار میں بھی محبت ہوتی ہے، ماں کبھی اولاد سے دشمنی نہیں کرتی، ماں کبھی بھی اولاد کا برا نہیں چاہتی، لیکن ہم میں بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ماں کے ناقدرے ہوتے ہیں، ماں کی قدر نہیں کرتے۔ آپ میں سے بہت سو کی مائیں راتوں کو روتی ہوگی، دعاؤں میں روتی ہوگی کہ اللہ میرے بیٹے کو نیک بنا دے۔ ماں کی نظر اس کے انجام پر ہوتی ہے کہ میرے بیٹے کو کینسر نہ ہو جائے، اور روک رہی ہوتی، بیٹے نہیں کھا، جھگڑ رہی ہوتی، بیٹے نہیں کھا۔ نشے کا عادی بچہ ہے، اس کے لیے تعویذات کر رہی ہوتی، باباؤں کے پاس جاتی، غریبی کے دن ہیں، کوئی بابا لٹیرا ہوتا ہے تو کہتا ہے اتنے 1000 روپے لگیں گے تمہارا بیٹا صحیح ہو جائے گا۔ جو بڑے علماء ہیں وہ تو اچھے ہی ہیں، بلکہ بڑے چھوٹے کی قید ہی ہٹ جائے، علماء ہیں اچھے ہی ہیں۔ وہ اچھے ہیں، قرآن نے ان کے لیے کہا علماء اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، مفہوم آیت مبارکہ میں نے عرض کی۔ تو ماں کوشش کر رہی ہوتی ہے کہ میرا بیٹا نشے کی عادت سے چھوٹ جائے، رو رہی ہوتی، دعائیں کر رہی ہوتی، منتیں مان رہی ہوتی، کسی پیر صاحب کے پاس جا کر دعا کروا رہی ہوتی، کسی مزار پر جا کر دعا کروا رہی ہوتی، لیکن ہم میں سے وہ اولاد جو ماں کی اس کوشش کی طرف کوئی توجہ نہیں کرتے، رات میں لیٹ نائٹ گھر پر پہنچتے ہیں، بوڑھی ماں بیچاری انتظار کر رہی ہوتی کہ میرا بیٹا اب آئے گا کہ اب آئے گا، ماں کو پریشان کر کے رکھا۔ ماں چاہتی کہ میرا بیٹا نیک بنے، اور بیٹی کی دوستی گنجاڑیوں کے ساتھ، شرابیوں کے ساتھ، جواریوں کے ساتھ، یا لفنگوں کے ساتھ، گنڈوں کے ساتھ، بدمعاشوں کے ساتھ۔ ماں کہتے بیٹے اس کے ساتھ نہ جا، ماں کو جھاڑ دیتے، وہ میرا بڑا محبت کرنے والا ہے۔ کم عقل اور بے وقوف انسان، ماں تیری محبت میں سچ کہہ رہی ہے، وہ تیرے لیے اچھی نہیں ہے۔ جیسے دوست ہوتے ویسے بندے ہو جاتے ہیں، انسان دوست کے دین پر ہوتا ہے، حدیث کا مفہوم میں نے عرض کیا۔ ماں چاہتی ہے کہ میرے بیٹا اچھوں کی صحبت میں رہے، رو رہی ہوتی ہے کہ اللہ میرے بیٹے کو اچھوں کی صحبت دے دے۔ اور ہم میں سے بہت سے ایسے ہوتے ہیں کہ ماں کی آنسوؤں کی طرف نہیں دیکھتے، اپنی نفس کی خواہشات کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اپنی لذتوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور برے دوستوں کی صحبت میں برے کام کرنے میں آگے آگے ہو رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں رکنا چاہیے، ماں کو ناراض نہیں کرنا چاہیے، ماں کی خدمت میں آگے بڑھ بڑھ کر رہنا چاہیے۔ کریں گے ماں کی خدمت؟ کون کون خدمت کرے گا؟ کیسی خدمت کریں گے؟ کیسی خدمت کریں گے؟ ماں کی یہ خدمت بہت اچھی ہوگی، ایسے کام کرو جس سے ماں کا نام روشن ہو، باپ کا نام روشن ہو۔ ماں کے تعلق سے تو چلو کچھ ایموشنس ہے، جذبات ہوتے ہیں، قدر ہو جاتی ہے، لیکن باپ کی تو کوئی قدر ہی نہیں، ہم نے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ماں باپ کی قدر کرو، اس سے پہلے کہ ان لوگوں میں شامل ہو جاؤ
جن کی ماں بھی نہیں اور جن کے باپ بھی نہیں. کون بولیے نا ہیلو. ان کے بہت احسانات ہیں، ان کے ادا نہیں کر سکتے. ایک صحابی نے بارگاہ رسالت میں عرض کی ایک راہ میں ایسے گرم پتھر تھے کہ اگر گوشت کا ٹکڑا ان پر ڈالا جاتا تو کباب ہو جاتا. میں اپنی ماں کو گردن پر سوار کر کے 6 میل یعنی تقریباً 9.656 کلومیٹر یعنی 9 کلومیٹر پلس کچھ 9.5 کلومیٹر کے لگ بھگ اتنے دور تک لے کر گیا ہوں. کیا میں ماں کے حقوق سے فارغ ہو گیا ہوں؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے پیدا ہونے میں درد کے جس قدر جھٹکے اس نے اٹھائے ہیں شاید یہ ان میں سے ایک جھٹکے کا بدلہ. پیارے اسلامی بھائیوں غور فرمائیے، اگر کوئی گرم فرش پر اپنی ماں کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر 6 میل کا سفر طے کرے تب بھی اس نے اپنی ماں کا حق تو دور کی بات، بچے کی ولادت کے وقت ماں جو تکلیف برداشت کرتی ہے اس کا بھی حق ادا نہیں کیا. ماں ہی وہ مہربان ہستی ہے جو اولاد کے لیے رو رو کر دعائیں کرتی ہے. ماں کی دعا جنت میں لے جاتی ہے. ماں کی دعا رب کریم کا فرما بردار بناتی ہے. ماں کی دعا برائیوں سے بچاتی ہے. ماں کی دعا اولاد کو مقام ولایت تک پہنچا دیتی ہے. ماں کی دعا اولاد کی قسمت سنوار دیتی ہے. ماں کی دعا اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے. ماں کی دعا کامیابیاں دلاتی ہے. ماں کی دعا نزول رحمت کا سبب ہے. ماں کی دعا گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے. ماں کی دعا کی برکت سے رب کریم اولاد سے مصیبتوں اور آزمائشوں کو ٹال دیتا ہے. ایک شخص ٹیکسی چلا رہا تھا، ٹیکسی نہیں معاف کیجیے گا، کار ڈرائیو کر رہا تھا، نوجوان تھا، کار لے کر چلا آگے، کار سلپ ہوئی اور پلٹی کھاتے کھاتے اس کو آگ نے پکڑ دیا، کار جلنا شروع ہوئی. لوگ قریب جمع ہوئے اور شور اٹھا کار جل چکی ہے اور اس کے اندر کوئی بچنے کا چانس نہیں ہے. جو بھی ہوگا اندر مر چکا ہوگا، جل گیا ہوگا. اتنے میں دروازہ کھلتا ہے کار کا اور اس میں سے ایک نوجوان باہر آتا ہے. سب اس کو دیکھتے ہیں کہ وہ صحیح سلامت ہے، زیادہ چوٹیں نہیں آئی ہے. حیرت زدہ ہے سب کہ یہ بچا کیسے، یہ بچا کیسے. اس سے پوچھا تو کیسے بچا، تو کہتا ہے مجھے نہیں معلوم ہے کیسے بچا. ہاں مگر آج میں نے ایک ایسا عمل کیا جس سے امید کی جا سکتی ہے کہ اس کے سبب بچا. کیا عمل کیا؟ کہنے لگا آج میری سیلری کا پہلی سیلری میری آئی ہے، پہلی تنخواہ میری آئی ہے اور میں نے اس تنخواہ کو سب سے پہلے امی کے ہاتھ میں دے دیا. امی نے دعا دی تھی، ہو سکتا ہے اس کی دعا کی برکت سے اللہ پاک نے مجھے اس آگ میں جلنے سے بچا لیا. ماں کی دعا بہت اثر کرتی ہے، بہت اثر کرتی ہے. حضرت عبد الرحمن بن احمد بیان کرتے ہیں میں نے اپنے والد کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ ایک مرتبہ ایک بوڑھی عورت حضرت ابن مخلد رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور عرض کی میرے جوان بیٹے کو رومیوں نے قید کیا ہے اور اسے لے کر چلے گئے، آپ دعا کریں. حضرت ابن مخلد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا فکر میں کچھ انتظام کرتا ہوں. کہتی ہے حضور میرا ایک ہی بیٹا ہے، اس کے سوا میرے پاس کچھ ہے بھی نہیں، آپ اس کا فدیہ ادا کر دیں یا کسی کو پیغام دے کر بھیجے کہ وہ رومی میرے بیٹے کو چھوڑ دیں، قید سے رہائی دیں. آپ نے نگاہ نیچے کی، مراقبہ جیسا کیا، پڑھنے لگے. کچھ عرصے کے بعد اس کا بیٹا گھر پر آ گیا اور وہ ماں اپنے بیٹے کو لے کر حضرت ابن مخلد رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئی اور کہنے لگی حضور اللہ کی رحمت سے میرا بیٹا میرے گھر آ گیا ہے
یہ اپنا کچھ سفر نامہ آپ کو سنانا چاہتا ہے، اس کے ساتھ جو واقعہ ہوا وہ سنانا چاہتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں بتا کیا ہوا؟ کہتا ہے کہ رومیوں کا جو سردار تھا وہ اس کے کافی کھیتی باڑی تھی، اس نے ہمارے جتنے قیدی تھے سب کو بیڑیاں ڈالی اور سب سے وہ مزدوری کرواتا، اپنے کھیت میں کام کرواتا۔ میرا بھی ایسا ہی تھا، لیکن ایک دن اچانک میری لوہے کی بیڑیاں ٹوٹ کر گر پڑی، تو میں بھی حیران تھا، وہ سپاہی بھی حیران تھا۔ سپاہی نے کہا کیوں نکالا اس کو؟ کہا میں نے تو نہیں نکالا۔ جب وہ رومی سردار تھا اس کے پاس یہ بات پہنچی تو اس نے لوہار کو بنایا اور لوہار سے کہا کہ اس کو دوبارہ بیڑیاں ڈال دو۔ لوہے کی بیڑیاں دوبارہ ڈال دی گئی، پھر دیکھا تو ٹوٹ گئی، اپنے آپ ٹوٹ گئی۔ اس نے راہبوں کو بلایا، وہ جو سردار تھا ان کے دین کے مذہبوں کے جو عامل ہوتے ہیں، عالم ہوتے ہیں، ان کو بلایا اور یہ واقعہ سنایا کہ اس لڑکے کے ساتھ ایسا ایسا ہو رہا ہے، ہم بیڑیاں ڈالتے ہیں اور یہ ٹوٹ جاتی ہے، کیا ہو سکتا ہے؟ ان راہبوں نے اس نوجوان سے بات کی۔ وہ نوجوان کہتا ہے مجھ سے پوچھا کیا تیری ماں زندہ ہے؟ کہتا ہاں الحمدللہ میری ماں زندہ ہے۔ تو راہب سردار کی طرف دیکھتے کہتے تم کتنی بھی بیڑیاں پہناتے ہر بیڑی ٹوٹ جائے گی۔ کہا کیوں؟ اس کی ماں زندہ ہے اور اس کی ماں اپنے گھر پر اس کے لیے دعا کر رہی ہے، تو اللہ نے اس کی ماں کی برکت سے اس کو آزاد کر دیا ہے۔ تو سردار کہتا ہے کہ اللہ نے جب تجھے آزاد کر دیا میں کیوں قید کروں؟ اس نے مجھے مسلمانوں سے ملا دیا۔ بیڑی ٹوٹنے کا وہی دن تھا جس دن اور جس وقت حضرت ابن مخلد کی بارگاہ میں وہ خاتون تشریف لائی حاضر ہوئی تھی، سیم ڈیٹ میں تھی۔ یہ پتہ چلا ماں کی دعا کی برکت اور ولی کے وسیلے کی برکت سے اللہ پاک نے جو اس کا بیٹا قید میں تھا اس کو رہائی بخش دی، وہ نکل گیا۔ ماں کی دعا سے بہت کچھ بنتا ہے، یقین مانیں۔ اگر ماں کی دعا لوگے نا تو دنیا میں وہ کون سی شے ہے جو میرے اور آپ کے لیے بہتر ہے اور ہمیں نہ ملے؟ پاسبل ہی نہیں، ملے گی، ضرور ملتی ہے۔ جو ماں اور باپ کے قدموں میں رہتا ہے دنیا اس کے قدموں میں ہوتی ہے۔ جو ماں باپ کو اگنور کر رہا ہوتا ہے وہ کسی کام کا بندہ نہیں۔ اس بات کو ہمیشہ کے لیے یاد رکھ لو، جو ماں کا نہیں ہوا نا، جو باپ کا نہیں ہوا وہ کسی کا نہیں ہوا۔ جو اس کا نہیں ہوا جس نے 9 مہینے اپنے پیٹ میں پالا ہے، جس کے درد کے جھٹکے صحیح ہے، وہ اس کا نہیں ہوا جس نے 2 سال تک خون پلایا ہے اس کو، یہ اس کا نہیں ہو سکا جس کو پیدا کرتے ہوئے گویا کہ وہ مرنے کے قریب تک پہنچی تھی، درد ذہن کی خطرناک جھٹکوں کو جس نے برداشت کیا ہو، یہ اس کا نہیں ہو سکا جس نے اس کی گندگی صاف کی ہے۔ اگر ماں گندگی صاف نہیں کرتی نا ہماری تو ہم گند میں لیٹے رہتے، بدبو ہمارے اندر سے آتی، جراثیم ہمیں چپک دیتے۔ تو وہ بندہ اس کا نہیں ہوا جس نے اس پہ 4-5 سال تک گندگی صاف کی ہے۔ جب اتنے احسان کرنے والی کا یہ نہ ہو سکا تو یہ بندہ میرا کب ہوگا؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اگر آپ میں کسی کی دوستی ایسے ہے جو ماں کو ستاتا ہے، باپ کو رلاتا ہے، ماں باپ کا نافرمان ہے، وہ آپ کا وفادار کبھی نہیں ہو سکتا۔ پھر کیا کرنا ہے؟ اس سے رشتہ ختم کرنا ہے؟ نہیں۔ تو اس کو کیا کرنا ہے؟ ہمارا دوست ہے تو دوستی نبھانی ہے، اس کو برائی سے بچانا ہے، اس کو دعوت اسلامی کے مدنی قافلے میں لے کر سفر کرنا ہے۔ انشاءاللہ مدنی قافلے کی برکت سے وہ ماں باپ کا فرما بردار بنے گا، نیک بنے گا، پرہیزگار بنے گا، انشاءاللہ بھی کریں گے۔ اچھا، آپ نے دیکھا ہوگا جب ہمارے ایگزام آتے تھے نا، جو ابھی جو ایگزام پیریڈ میں جو بچے ہیں وہ دعا کسے کرانے کے لیے جاتے ہیں؟ ہم ہی سے دعا کرواتے ہیں۔ اب میں دعا کرتا ہوں نا، میرے ایگزام ہیں، میرے پیپرز ہیں،
پھر پڑھائی کے دن چل رہے ہیں، بزنس میں بڑے بڑے ٹائکون جو بنے ہوئے ہیں وہ جو پریشان ہو جاتے ہیں، بہت پریشان ہوتے ہیں، اور پریشان ہو کر جب اپنی ماں کے پاس آتے ہیں تو ماں کا ایک جملہ ان کو ڈھارس بندھا دیتا ہے کہ بیٹے فکر نہیں کر، اللہ سب بہتر کرے۔ ان کی بہت سی ٹینشن کم ہو جاتی ہے۔ بلکہ کبھی دیکھنا آپ کہ یہ جو کمزور انگلیاں جو ہوتی نا ماں کی، جس میں گوشت بہت کم ہو گیا اور ہڈیاں باقی رہ گئی، ماں کے اس کمزور ہاتھوں کا کمال دیکھیے گا کیسا ہے۔ جب دنیا کے سارے ٹینشن سے لے کر ہم لوگ ماں کے پاس پہنچے، اس کے زانوں پر سر رکھے کہا ہمیں بڑا ٹینشن میں ہوں، اور ماں اپنے وہ کمزور ہاتھ ہمارے بولوں میں پھیر دے تو یقین مانے سر کا درد ہو تو وہ دور ہو جائے، دنیا کے ٹینشنز ہو تو وہ دور ہو جائے۔ کتنے مبارک ہے وہ لوگ جن کی مائیں زندہ ہیں، اور کتنے بدنصیب ہے وہ لوگ جن کی مائیں زندہ ہو کر بھی وہ ماؤں کی نہیں ہے۔ ماں کا یار احسان بھلانے والا بندہ کیسا ہے، عجیب و غریب فطرت کا مالک ہے جو ماں کے احسانات کو بلا دے، جو ماں کو بلا دے۔ وہ اچھا بندہ کبھی نہیں ہو سکتا ہے جو ماں کو رلائے، ماں کو بلائے، نہیں ہے میرے بھائیوں۔ ہم نے کبھی بھی ماں باپ کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے، ورنہ ہلاک ہو جائیں گے، بندے برباد ہو جائیں گے۔ یاد رکھیں، ماں باپ کے نافرمان دنیا میں بھی بہت برے انجام کو پاتے ہیں، آخرت میں بھی بہت برے انجام کو پائیں گے۔ میں ان لوگوں سے کہوں گا جب جو بچپنے میں تھے اور ماں کے غریبی کے دن تھے، اور اب یہ جوان ہوئے یا امیر بنے ہیں، تو مجھے بتائیے گا بچپنے میں ماں جو غریبی کے دن گزار رہی تھی، جو روٹی کا سوکھا اور ٹکڑا کھلاتی تھی آپ کو، وہ مزیدار تھا، یا آج آپ سونے کا لقمہ اور گھی کا تر لقمہ کھاتے ہو یہ مزے والا ہے؟ آپ کو کہنا ہوگا اور اس بات پر اتفاق ہوگا کہ یہ جناب یہ اصلی گھی کے اندر تر لقمے میں وہ مزہ نہیں ہے جو ماں کے ہاتھ سے روٹی کا سوکھا ٹکڑا ملتا تھا، وہ بڑا لذیذ ہوا کرتا تھا، وہ بہت محبت والا ہوا کرتا تھا، اس کے اندر بڑی عجیب ہی لذت ہوا کرتی ہے۔ ماں بہت بڑی نعمت ہے، یہ کیسے اس کی نعمت کی قدر بہت سو کو کب پتہ چلتی پتہ ہے؟ جب اس کے گھر سے جنازہ اٹھتا ہے اور اس کو ہمیشہ کے لیے جب سپرد خاک کرنے کے لیے بندہ جاتا ہے، اس کو ہمیشہ کے لیے قبر میں ڈالنے کے لیے جب بندہ جاتا ہے، تب بہت سو کو پتا چلتا ہے اچھا ماں اسی میں کرتی ہے۔ اب کیا بہت دیر ہو گئی ہے، ماں دنیا سے چلی گئی۔ یقین مانے ماں کی دعاؤں کی برکت ہے کہ ہم سے بہت ساری بلائیں یوں ہی ٹل جاتی ہیں۔ ہم سفر پر ہوتے ہیں، بزنس میں ہوتے ہیں، جہاں کہیں ہوتے ہیں، تو بہت سی بلائیں اللہ پاک ماں کی دعاؤں کی برکتوں سے ٹال دیتا ہے۔ حادثات ہونے والے ہوتے ہوں، اللہ پاک وہ ٹال دیتا ہے، پیچھے ماں کی دعا کا سپورٹ ہوتا ہے۔ اگر ماں کی اور باپ کی نافرمانی کریں گے نا، دنیا میں بھی ذلیل ہو جائیں گے اور آخرت میں بھی ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ حضرت امام احمد بن حجر مکی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نقل کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، معراج کی رات میں نے کچھ لوگ دیکھے جو آگ کی شاخوں سے لٹکے ہوئے تھے، تو میں نے پوچھا اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کی یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں اپنے باپوں اور ماؤں کو برا بھلا کہتے تھے۔ تو اب وہ لوگ جو ماں کو جھاڑ دیتے، تجھے کچھ سمجھتا نہیں ہے، آپ ایسے ہی کرتی رہتی ہو، بڑھاپا آ گیا، سٹھیا گئی ہو، ان کا حال بہت برا ہوگا، دنیا میں بھی برا ہوتا، آخرت میں بھی برا ہوگا۔ ایک شخص شادی ہو گئی، اس کو بیوی کیا ملی؟ بہت بڑی نعمت مل گئی، ماں کے ساتھ وہ برا سلوک کرتا، بیوی اچھی نہیں تھی، بیوی اچھی نہیں تھی، اس کی چمڑی اگرچہ گوری تھی لیکن اس کا دل کالا تھا،
جس سینے میں مسلمانوں کا بغض ہو وہ سینہ اچھا نہیں ہے۔ اس بیوی نے اپنے شوہر سے کہا دیکھو جی اس بوڑھی نے بڑے پریشان کر کے رکھا ہوا ہے، اس گھر میں یا تو یہ بوڑھی رہے گی یا تو میں رہوں گی۔ اس نے سوچا یار روز روز کے جھگڑے ہیں، روز روز کی کٹ کٹ ہے، چلو آج کام تمام ہی کر دیتے ہیں۔ ماں کو کسی ہیلے اور بہانے سے لیا اور اپنے گنے کی کھیت میں گیا، ماں کو کھڑا کیا اور گنا کاٹنا شروع کیا۔ گنا کاٹتے 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 اچانک شیطان نے اس کے دماغ میں کچھ چیز ڈالی اور اس نے وہی ہتھیار ماں پر اٹھا لیا، اور وہ وار کرنا ہی تھا کہ زمین نے اس کو پکڑ لیا۔ زمین نے اس کو پکڑ لیا اور زمین میں جیسے ہی پکڑا اس کا ہتھیار گرا اور یہ دھسنا شروع ہو گیا زمین میں۔ ماں کو تو پتہ ہی نہیں، ماں وہ بھاگی گاؤں کی طرف، گاؤں والوں کو بتایا کہ میرا بیٹا مجھے مارنا چاہتا ہے۔ کیا گزری ہوگی ماں پر اس وقت، یہ وہی ہے جس کو میں نے 9 مہینے پیٹ میں پالا، کیسے گزری ہوگی ماں پر اس وقت جس کو 2 سال تک میں نے دودھ پلایا تھا۔ یہ وہی ہے جس کے ناز اور نخرے میں نے برداشت کیے تھے، آج یہ مجھے مارنے پر تلا ہوا ہے، آج یہ مجھے گالیاں دے رہا ہے، آج یہ مجھے برا کہہ رہا ہے۔ بہرحال ماں نے جیسے گاؤں والوں کو بتایا تو گاؤں والے اس کے پاس دوڑتے گئے، کیوں ماں کو مار رہا ہے؟ دیکھا تو بڑا عجیب معاملہ ہے کہ زمین اس کو نگل رہی ہے۔ اب زمین سے جیسے ہی وہ نکالنے کی کوشش کرتے وہ اور دھس جاتا۔ اب زمین سے اس کو نکالے کون، اس کو بچائے کون؟ جسے اللہ تعالیٰ دھسا رہا، دھسا چلا گیا، ختم ہو گیا، برباد ہو گیا۔ ماں کے نافرمانوں کو سزا دنیا میں بھی ملتی ہے، آخرت میں بھی ملتی ہے۔ ماں باپ کے نافرمانی ایک ایسا گناہ ہے، اللہ تعالیٰ دیگر گناہوں کے لیے اس کی مشیت کے مطابق اگر وہ چاہے تو بندے کے لیے آخرت کے لیے سزا رکھ دیتا ہے، دنیا میں اس کو کوئی خاص تکلیف نہیں ہوتی، مگر ماں باپ کے نافرمانی کی ایسی سزا ہے جو بندے کو دنیا میں بھی ملتی ہے اور آخرت میں بھی ملتی ہے۔ ماں باپ کے تعلق سے ہمارے قرآن نے ہماری بڑی پیاری رہنمائی کی ہے۔ پیارا قرآن کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور تمہارے رب نے حکم فرمایا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اگر تیرے سامنے ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان سے اف تک نہ کہنا اور انہیں نہ جھڑکنا، اور ان سے خوبصورت نرم بات کہنا، اور ان کے لیے نرم دلی سے عاجزی کا بازو جھکا کر رکھ، اور دعا کر کہ اے میرے رب تو ان دونوں پر رحم فرما جیسا ان دونوں نے مجھے بچپن میں پالا۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، بیان کردہ آیت مبارکہ کے تحت حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جب والدین ضعف یعنی کمزوری کا غلبہ ہو والدین پر، اعضاء میں قوت نہ رہے، اور جیسا تو بچپن میں ان کے پاس بے طاقت تھا ایسے ہی وہ آخر عمر میں تیرے پاس ناتواں یعنی کمزور رہ جائیں، تو کوئی ایسی بات زبان سے نہ نکالنا جس سے یہ سمجھا جائے کہ ان کی طرف سے طبیعت پر کچھ بوجھ ہے۔ نہ انہیں جھڑکنا، نہ تیز آواز سے بات کرنا، بلکہ کمال حسن ادب یعنی نہایت ہی اچھے ادب کے ساتھ ماں باپ سے اس طرح کلام کر
جیسے ایک غلام و خادم اپنے آقا سے بات کرتا ہے۔ ان سے نرمی و تواضع سے پیش آ اور ان کے ساتھ تھکے وقت میں شفقت و محبت کا برتاؤ کر کہ انہوں نے تیری مجبوری کے وقت تجھے محبت سے پرورش کیا تھا۔ جو چیز انہیں درکار ہو، جو چاہیے وہ ان پر خرچ کرنے میں دریغ یعنی بخل نہ کر۔ مدعا یعنی مطلب یہ ہے کہ دنیا میں بہتر سلوک اور آخرت میں کتنا بھی مبالغہ کیا جائے، خدمت میں کتنا ہی مبالغہ کیا جائے، لیکن والدین کے احسان کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے بندے کو چاہیے کہ بارگاہ الہی میں ان پر فضل و رحمت فرمانے کی دعا کرے اور عرض کرے کہ یا رب میری خدمتیں ان کے احسان کی بدلہ نہیں ہو سکتی، تو ان پر کرم کر کہ ان کے احسان کا بدلہ ہو۔ پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج اگر دیکھا جائے عیاشیوں کا دورہ ہے۔ ہر کوئی چاہتا کہ میرا بس لائف میری اچھی گزرے، اس کے لیے ماں باپ کو اگنور کر دیا جا رہا ہے۔ پھر بھی یہ اسلام کی روشنی ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ برکات ہیں کہ مسلمانوں میں ابھی اولڈ ہاؤس اتنے نہیں ہیں، مگر بن رہے ہیں۔ اگر آج ہم نے اپنے ماں باپ کی قدر نہیں کی تو کل ہماری اولاد ہماری قدر نہیں کرے گی۔ تو آج نیت کر لیں کہ انشاءاللہ الکریم ہم اپنی امی کی بھی قدر کریں گے اور اپنے ابو کی بھی قدر کریں گے انشاءاللہ۔ اچھی نیت کون کر لیتا ہے؟ مضبوط نیت۔ اللہ پاک کرم و رحمت کی نظر کرے۔ اچھا، اور ایک میں چیز عرض کرتا ہوں، روزانہ کا اپنا یہ معمول بنا لیں ڈیلی کا کہ جب آپ گھر سے چلو نا تو ماں کے قدموں کو چوم کر چلو اور ابو کے ہاتھ چوم کر چلو، شرماؤ نہیں۔ ماں باپ کے قدم، ماں کے قدم اور امی کے ہاتھ چوم کر چلو۔ انشاءاللہ دیکھیے گا تم باہر جاؤ گے تو بزنس میں تمہارا ہاتھ پکڑنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اگر اسٹوڈنٹ ہو تو آپ کی ذہانت کے مقابلے میں شاید کوئی آئے۔ آپ جس فیلڈ میں جاؤ گے اللہ کی مدد شامل حال ہوگی، اس لیے کہ ماں راضی ہوگی اور ماں کی دعائیں ملتی رہے گی۔ تو امی کے ہاتھ اور ابو کے، امی کے پاؤں ہاتھ اور ابو کے ہاتھ کون کون چومے گا؟ کتنی بار چومے گا؟ جی کتنے بار چومے گا؟ زندگی میں ایک بار، زندگی میں ایک بار نا؟ کوشش کرے روزانہ میں کہ ابو کے ہاتھ چما کرے، ان کی دعائیں لے۔ ایسا کام نہ کرے کہ ان پر لوگ کہے یہ فلاں کی اولاد ہے، ان کو بہت برا لگتا ہے۔ ہمارے کام کی وجہ سے نا، ہمارے کام کی وجہ سے ہمارے ماں باپ پر انگلی اٹھائی جاتی ہے۔ مجھے بتاؤ ابو کو اچھا لگے گا ایسا کہنا؟ یہ اس شرابی کے باپ ہے، یہ اس چور کا باپ ہے، یہ اس گنجاڑی کا باپ ہے، یہ اس جواری کا باپ ہے۔ اس کو ہار لگے گی نا باپ، یار میرا بیٹا ایسا کیسا ہو۔ ہم ایسا جیے کہ ماں باپ کے لیے دنیا میں بھی عزت کا سامان بنے اور آخرت میں بھی عزت کا سامان بنے انشاءاللہ الکریم۔ جس طرح قرآن پاک میں والدین کی تعظیم و توقیر کرنے کی ترغیب دلائی گئی ہے، اسی طرح احادیث مبارکہ میں بھی کئی مقامات پر والدین کی اطاعت و فرمانبرداری کا حکم اور ان کی شان و عظمت کو بیان فرمایا گیا ہے۔ اللہ کے آخری نبی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اولاد اپنے ماں باپ کی طرف رحمت کی نظر کرے تو اللہ پاک اس کے لیے ہر نظر کے بدلے حج مبرور یعنی مقبول حج کا ثواب لکھتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی
اگرچہ دن میں 100 مرتبہ نظر کریں؟ فرمایا یعنی ہاں، اللہ پاک سب سے بڑا ہے اور اطیب یعنی سب سے زیادہ پاک ہے، یعنی اس سے سب کچھ قدرت حاصل ہے، اس سے پاک ہے کہ اس کو اس ثواب دینے سے عاجز کہا جائے۔ اے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، کتنی پیاری بات ہے۔ ماں باپ کو کیسا دیکھنا ہے؟ رحمت کی نظر سے اگر ماں باپ کو دیکھیں، محبت کی نظر سے اگر ماں باپ کو دیکھیں تو اس کے لیے اللہ پاک مقبول حج کا ثواب لکھ رہا ہے۔ تو روزانہ اپنے نامہ اعمال میں مقبول حج کا ثواب پیار سے امی کو دیکھیں، پیار سے ابو کو دیکھیں، حج کا ثواب کما لیں۔ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ ہم اپنی امی اور ابو کی کبھی کبھی کھانے کی اور پہننے اوڑھنے کی چیزیں اگر پتہ چل جاتی ہیں تو ہم وہ لے کر جائیں؟ مثال کے طور پر ابو بڑھاپے میں ہیں یا جیسے بھی ہیں اور ابو کو کیلا پسند ہے، ہم مارکیٹ سے جا رہے ہیں، دیکھا کہ یہ کیلے ابو کو پسند ہے، چلو کچھ میں اپنی پرسنل چیزیں کچھ کم خریدتا ہوں، ابو کے لیے کچھ کیلے خریدتا ہوں اور ابو کے پاس جا کر کہیں ابو یہ آپ کو پسند ہے نا، میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں اس لیے میں نے آپ کے لیے یہ لے کر آیا۔ سبحان اللہ۔ تو ابو کا دل اتنا خوش ہوگا کہ میرا بیٹا میرے سے محبت کرتا ہے، اور صرف دے کر رخصت نہ ہو، وہاں بیٹھے اور ابو کو چھل چھل کر کھلائے۔ امی کو کیا پسند ہے؟ سیب پسند ہے، زیادہ نہیں لے سکتے، ایک ہی سیب لے لیں جتنی مال کی گنجائش۔ امی کے پاس جائیں کہیں امی آپ کو سیب پسند ہے نا، تو یہ لیجیے میں نے سیب آج لے کر آیا، سیب کاٹے وہی امی کو کھلائے۔ کیوں بتائیں؟ ہم جب چھوٹے تھے نا، انہی دونوں نے ہماری پسند کا خیال رکھا تھا، اور جب مارکیٹ میں یہ تھے ہمیں جو پسند تھا تو اپنی ضرورت کی چیزیں کچھ کم خرید کر ہماری پسند کی چیز خرید کر ہمیں کھلائی تھی۔ آپ میں سے بہت سے ایسے ہوں گے جب ماں باپ غریبی میں ہوں یا ان کے پاس پیسے نہ ہوں اور آپ کو کھلونا چاہیے تھا، آپ رو رہے تھے، ماں کہتی تھی کہ بیٹے نہیں ہمارے پاس پیسہ ہی نہیں ہے، کہاں سے لائیں گے، سمجھا رہے منا رہے، لیکن آپ تھے بچپنے میں ماننے کو تیاری نہیں تھے۔ تو امی نے کیا کیا تھا بتائیں؟ پڑوس کی جو چچی تھی نا، مقبولی چچی، اس سے کچھ قرض لے لیا تھا، کچھ ادھاری لے لی تھی کہ جب تنخواہ آئے گی تو میں آپ کو پیسے دے دوں گی، بچہ ہو رہا ہے، تو آپ کے لیے قرض لے کر وہ کھلونا لائے تھے۔ تو ہمارا بھی کام ہے جب ماں باپ بڑھاپے کو پہنچے ان کی خدمت کریں۔ دیکھیے اگر ماں باپ بیمار ہو جائے نا، یہ اولاد کے لیے گولڈن چانس ہوتا ہے ثواب کمانے۔ وہ اپنی تکلیف میں کبھی یہ دعا نہیں کرنا کہ ماں باپ بیمار ہوں، لیکن بیماری تو لگی رہتی ہے۔ ماں باپ بیمار ہوں تو ہم نے ماں باپ پر خرچ کرنے کے لیے آگے پیچھے نہیں ہونا چاہیے، بخل سے کام نہیں کرنا چاہیے۔ بہت نالائق وہ اولاد ہے جو باپ اور ماں کو کہتی ہے کیا کروں، پیسے نہیں تو علاج کہاں سے کروں۔ ہمارے بچپنوں کو یاد کرو، انہی دونوں نے کہا تھا ڈاکٹر صاحب کو، جب ڈاکٹر صاحب نے بڑا خرچہ بتایا تھا تو اپنی پراپرٹی بیچنے کی تیاریاں انہوں نے کی تھی کہ ڈاکٹر صاحب بچا لو میری اولاد کو، میں اپنی پراپرٹی اپنی اثاثہ بیچ کر میرے بیٹے کو بچا لوں۔ آپریشن کے لیے پیسے نہیں تھے۔ جب یہ بڑھاپے کو پہنچے تو ہم جوانوں کا کیا کام ہے کہ ان پر گہری نظر رکھیں، باریک نظر رکھیں۔ بعض دفعہ ماں باپ اولاد کو تکلیف ہو جائے گی اس کے لیے بولتے نہیں ہیں، گھٹتے رہتے ہیں، ان پر باریک توجہ رکھیں اور ان کی خیرخواہی کرے۔ ذرا سا محسوس ہو، ٹیمپریچر تھوڑا سا ہو تو ڈاکٹر کے پاس ان کو لے کر جائیں، ان کی اچھی خدمت کریں، ان پر ایسا اپنا مال خرچ کریں اور ان کو راضی کریں۔ اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ایک حدیث میں بیان فرمایا، جس نے اپنے ماں باپ کی فرما برداری کی حالت میں صبح کی تو اس کے لیے جنت کے 2 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور اگر والدین میں سے ایک ہو تو ایک دروازہ کھلتا ہے، اور جس نے اس حال میں صبح کی کہ وہ اپنے والدین کا نافرمان ہو تو اس کے لیے جہنم کے 2 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور اگر والدین میں سے ایک ہو تو ایک دروازہ کھلتا ہے۔ ایک شخص نے عرض کی اگرچہ وہ ظلم کرے، ارشاد فرمایا اگرچہ ظلم کرے
اگرچہ ظلم کریں. ماں باپ بلا وجہ ستائے بھی نا، بلا وجہ ستائے، تب بھی اولاد کے لیے حکم یہی ہے کہ وہ ماں باپ کے ساتھ زیادتی نہ کرے. ہم ماں باپ کے ساتھ نرمی ہی سے پیش آئیں. ایک جگہ جمعہ میں نے والدین پر بیان کیا تو ایک نوجوان مجھے مسجد کے باہر ملا، کہا بھائی ایک مسئلہ ہے سمجھا دیجیے گا. میں نے کہا کیا بات ہے؟ کہنے لگی کہ میرے والدین میں طلاق ہو چکا اور والدہ کے پاس میں رہتا ہوں. والدہ بہت ناراض ہوتی ہے، کہتی ہے خبردار اگر تو اپنے باپ سے ملا. والد صاحب کہیں جاب پر مجھے لگاتے ہیں تو مجھے مجبوراً جاب چھوڑنا پڑتا ہے. ادھر دیکھو باپ سے ملو تو ماں ناراض ہو جاتی ہے، ماں سے ملو تو باپ ناراض ہو جاتا ہے. اب میں کیا کروں؟ اس کے بعد مانو ہمارا دین کتنا پیارا ہے، ہمارا اسلام کتنا پیارا ہے. ہمارے دین نے ہماری کیا تربیت کی؟ سنو، وہ دونوں کا معاملہ ہے، ماں اور باپ کا معاملہ ہے، اس میں اولاد انوالو نہیں ہے. ان دونوں کا رشتہ ختم ہوا ہے میاں بیوی کا، لیکن اولاد کا رشتہ دونوں سے ختم نہیں ہوا ہے. اولاد کے لیے وہ ماں ہی ہے اور وہ باپ ہی ہے. ماں اگر یہ کہتی ہے کہ باپ سے تعلق توڑ دیں تو نہیں توڑا جائے گا. باپ اگر کہتا ہے کہ ماں کی بات مت مان تو وہ بات جو جائز ہے، جس پر کوئی کسی کی حق تلفی نہیں ہوتی ہے، وہ ماں باپ کی بات نہیں مانی جائے گی. باپ کہتا ہے ماں کے ساتھ زیادتی کر، تب بھی نہیں مانی جائے گی. یاد رکھیں ماں باپ کی فرمانبرداری ضرور کرنی ہے، مگر ان باتوں میں نہیں جس میں اللہ کے نافرمانی نہ جائے. کہ اللہ کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت جائز نہیں ہے. جیسے ماں کہتی ہے کہ داڑھی نکال دیں، اب ماں کی بات نہیں مانی جائے گی. ماں کہتی ہے اپنے چاچا سے مت مل، ان سے قطع تعلق کر دیں. ابھی قطع تعلق کرنا تو حرام ہے، گناہ کا کام ہے. رشتہ توڑنا اچھی بات نہیں، گناہ کا کام ہے. اللہ رسول ناراض ہوتے ہیں جس چیز سے. اب یہاں امی کی بات نہیں مانی جائے گی، رشتہ نہیں توڑا جائے گا، مگر حکمت عملی کے ساتھ ایکٹیویٹی کی جائے گی، عمل کیا جائے گا تاکہ فتنہ نہ پھیلے. پیارے اسلامی بھائیوں، ماں باپ کی ہر وہ بات مانیں گے جو شریعت مطالعہ سے نہ ٹکرائے، جو گناہوں کی دعوت نہ دیں. ان باتوں کو ہم ضرور مانیں گے، مگر وہ بات جو گناہوں بھری ہو اس بات کو نہیں مانا جائے گا. بات سمجھ میں آ گئی؟ اللہ پاک کرے کہ ہم ماں باپ کے ایسے فرما بردار بنیں اور ایسے نیک بنیں کہ ماں باپ ہمیں دیکھ کر خوش ہو. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، والدین کا اپنی اولاد پر کیا حق ہے؟ فرمایا وہی تیری جنت اور تیری دوزخ ہے. ایک شخص نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کی، میری اچھی خدمت کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ ارشاد فرمایا تمہاری ماں. اس نے عرض کی پھر کون؟ ارشاد فرمایا تمہاری ماں. اس نے دوبارہ عرض کی پھر کون؟ ارشاد فرمایا تمہاری ماں. اور عرض کی پھر اور ایک بار پھر عرض کی کون؟ پھر کون؟ ارشاد فرمایا تمہارے باپ. یہ حدیث بھی بڑی پیاری ہے. اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوا ماں باپ کا مقام و مرتبہ نہایت و بلند و بالا ہے کہ اگر انسان انہیں راضی رکھے تو اس کی دنیا و آخرت سنور جاتی ہے، جبکہ انہیں ناراض کرنا جہنم میں لے جانے والا کام ہے. یہ بھی معلوم ہوا کہ والدین اگرچہ ظلم کرتے ہوں مگر پھر بھی اولاد پر ان کی فرمانبرداری کرنا ضروری ہے. بالفرض والدین کسی سے ناراض ہوں، ڈانٹ ڈپٹ کریں، مارے، بیزار ہو کر گھر سے نکال دیں تو اسے چاہیے کہ وہ ماں باپ کو قصوروار ٹھہرانے کے بجائے اپنے ضمیر کو یوں ملامت کریں کہ اس میں میری اپنی ہی غلطی ہوگی. اگر میں انہیں راضی رکھتا اور ان کا غلام بن جاتا تو آج مجھے یہ دن دیکھنا نہ پڑتا. کیونکہ والدین تو اولاد پر بہت زیادہ مہربان ہوتے ہیں، بھلا وہ کیوں میرے ساتھ اس طرح کا برا سلوک کریں گے. نیز آخری حدیث میں یہ پتہ چلا ماں کا حق باپ کے مقابلے میں زیادہ ہے. ماں اولاد کے حسن سلوک کی باپ کے مقابلے میں زیادہ حقدار ہے. لہذا جن کے ماں باپ زندہ ہیں
آج پکی نیت کر لو کہ انشاءاللہ تعالی عزوجل ہم ایسی ماں باپ کی خدمت کریں گے کہ ماں باپ کے دل کا گوشہ ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ ہمیں ماں باپ دیکھ کر محبت کی نظر سے دیکھیں، ہماری ایکٹیویٹی دیکھیں، ہمارے عمل دیکھیں، ہمارے کام دیکھیں، تو اپنے دوستوں میں، اپنی سہیلیوں میں، یعنی باپ اپنے دوستوں میں، ماں اپنی سہیلیوں میں فخر سے کہے میرا بیٹا ہے۔ کیا کہیں؟ میرا بیٹا ہے۔ اور یہ کب ہوگا؟ جب ہم نمازی بنیں گے، جماعت کے ساتھ ہم نماز پڑھیں گے، ہم ضدی نہیں ہوں گے، ہم زیادتی کرنے والے نہیں ہوں گے، ہم ظلم کرنے والے نہیں ہوں گے، ہم گنڈے اور موالیوں کے ساتھ رہنے والے نہیں ہوں گے، ہم شریف ہوں گے، ہم نیک بنیں گے، ہم پرہیزگار بنیں گے، تو ماں باپ ہم پر فخر کریں گے۔ رف ٹاکنگ کرنے والے، سخت کلامی کرنے والے، اپنی عزت پر اڑنے والے ہم نہیں ہوں گے، صلہ رحم کرنے والے ہوں گے، لوگوں سے محبت سے، پیار سے ملنے والے ہوں گے، تو ہمارے ماں باپ ہم پر فخر کریں گے انشاءاللہ الکریم۔ اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات۔ امیر المؤمنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو عتیق کہنے کی ایک وجہ یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ آپ کے والدہ کا کوئی بچہ زندہ نہیں رہتا تھا۔ جب آپ کی ولادت ہوئی تو آپ کی والدہ آپ کو لے کر بیت اللہ شریف گئی اور گڑ گڑا کر یہ دعا مانگی، اے میرے پروردگار، اگر یہ میرا بیٹا موت سے آزاد ہے تو مجھے عطا فرما دیں۔ اس کے بعد آپ کو عتیق کہا جانے لگا۔ سبحان اللہ۔ کئی واقعات ہیں اسلام میں، وقت کیونکہ بہت کم ہے، 10 بجے سے پہلے ہم نے